آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، کائنات کے اندر علت و معلول یا علل و معلولات، علت سنگولر، معلول سنگولر، علت کی جمع، معلولات معلول کی جمع. علل و معلولات یا علت و معلول کی بحث میں ابھی تک ہیں اور اس میں بہرحال ٹائم لگے گا. تو اس سلسلے میں کل ہم نے کچھ نکات کے بارے میں بات کی تھی، آج کچھ اور نکات کے بارے میں بات کریں گے. یہ مباحث بہت اہم ہیں، ان کی طرف آپ اچھی طرح سے دھیان رکھیں گے. اس میں سے کل ہم نے جو آخری نکتہ بتایا تھا کہ جو زندہ ذی حیات ہیں ان کے اندر توالد و تناسل کے ذریعے سے زندگی میں سے زندگی پیدا کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ گیمیٹ فارمیشن کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور یہ گیمیٹ فارمیشن جو ہے یہ معلوم کرنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ مینڈل نے جو لا آف ہیریٹیز بنائے تھے، سویٹ پی پر تجربہ کرتے ہیں، سویٹ پی میٹھے مٹر، اس پہ تجربہ کر کے جو بنایا تھا تو وہ لاز آف ہیریٹیڈی مینڈل کے اب بھی ریلیونٹ ہیں، وہ ابھی تک ارریلیونٹ نہیں ہو گئے، یعنی وہ بالکل صحیح ہیں، آج بھی ان کو صحیح مانا جاتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ ہم نے کل نہیں بتایا تاکہ ان کی اہمیت غائب نہ ہو جائے اس جلدی میں کہ ہم جلدی ختم کریں. اور وہ یہ تھی کہ یہ جو مادہ منویہ ہے جس میں گیمیٹ فارمیشن ہو جاتی ہے، ہر حصوں میں گیمیٹ فارمیشن نہیں ہوتی. آپ کی ہڈیوں میں گیمیٹ فارمیشن نہیں ہوتی، گوشت میں گیمیٹ فارمیشن نہیں ہوتی، صرف کچھ ایک خلیے الگ ہو کے ان کی گیمیٹ فارمیشن ہوتی ہے اور ان سے سپرم یا ایگز پیدا ہو جاتے ہیں. صرف انہی میں یہ گیمیٹ فارمیشن کا عمل وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ پیچیدہ طریقہ اختیار کرنے کا زندگی سے زندگی کو پیدا کرنے کے لیے اور ایک منظم، ایک مربوط نظام وجود میں لانے کا، کیا اس کا ذمہ دار مادہ ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی. عقل نہیں مانتے کہ ایک بے جان مادہ اس زندگی سے زندگی کو پیدا کرے گا. اول یہ کیونکہ مادہ تو بے جان ہے، بے جان سے زندگی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، نہیں کر سکتا ہے وہ. دوسری بات یہ کہ زندگی سے زندگی پیدا کرنا، ایجاد کرنا، یہ ایک اتنا پرپیچ راستہ ہے، اتنا پرپیچ پیچیدہ کمپلیکس عمل ہے، اور وہ بھی ایسے انداز سے کہ کہیں معمولی سی خطا بھی نہ ہو جائے. کس چیز میں؟ کہ حیاتیاتی وراثت ماں باپ سے بیٹے بیٹیوں تک منتقل ہو جائے، کوئی خطا نہیں ہوتی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان مرد اور انسان عورت کے جنسی فعل میں سے انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بجائے شیر کا بچہ پیدا ہوا. کبھی ایسا آپ نے دیکھا یا سنا؟ کبھی نہیں سنا.
یا کبھی یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک بھالو اور بھالو یا شیر اور شیرنی، ان کے جنسی اختلاط کے نتیجے میں گیمیٹ فارمیشن ہوئی ہو، پھر جو گیمیٹس مل گئے ہیں تو کروموزومز کی تعداد جو ان کی ہے ان کی ہی رہے گی، لیکن بچہ جو پیدا ہوگا وہ انسان ہوگا. یہ کبھی نہیں ہوا. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل مربوط ایک نظام قائم کرنا، اور یہ مربوط نظام کے تحت زندگی کے بقائے نسل کو برقرار رکھنا، اس کے لیے بہت بڑے دانا اور مدبر ہستی کی ضرورت ہے. اور ہمارا عقیدہ درست ہے، چاہے ہم نے نہ بھی دیکھا ہو کہ ایک ہستی ہے جو کہ بہت مدبر ہے اور بہت قادر بھی ہے اور توانا ہے اور شعور کامل رکھتی ہے، علم کامل رکھتی ہے، اور وہی یہ کام کر سکتا ہے. باقی کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مادے کی تو بات ہی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کل والے جو ہم نے کل بحث کی اس مسئلے پر کہ اصالت نیروی حیات کے آخری نقطے کے بارے میں، تو یہ اس کے بارے میں اختتامی کنکلیوژن ہے. اس کے آگے ہم چلیں گے، تو اس کے آگے چلنے کے بعد ہم تھوڑا اور چل کے یہ بتائیں گے کہ اب ہمارا اعتقاد ہونے لگا یا ہو گیا کہ خدا ہے. مثال کے طور پر اب خدا کی معرفت کیسے ہوگی؟ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. خدا کی معرفت حاصل کرنا، پہچاننا خدا کو، پہچاننا اس ہستی کو جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری جان ہے، پورے کائنات کا معاملہ ہے. اس کی معرفت حاصل کرنا چاہیں گے تو دو طریقے سے ہو سکتی ہے. قطعی صورت میں تجرباتی طریقہ کامیاب نہیں ہوگا، ایکسپیریمنٹل میتھڈ سے ایسا ہو نہیں سکتا، مادہ پرست کے سائنسی میتھڈ سے ایسا ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ غیر مرئی ہے، وہ ہستی دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے. آپ کو کیا قباحت کیا اسے ہم سمجھیں کہ دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے؟ کیوں؟ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ آج تک نہیں دیکھا گیا. نمبر ایک، اس لیے کہ آج تک دیکھا نہیں گیا. دوسری بات، جب ہم کہیں گے کاش دیکھنے کے قابل ہوتا، جیسے ہمارے کئی مسالک کے لوگ کہتے ہیں یہاں نہیں لیکن قیامت میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں نہیں لیکن قیامت میں دیکھیں گے. ارے بابا، قیامت میں اگر دیکھیں گے تو جب آپ کی آنکھیں دیکھیں گے، آپ کی آنکھیں کس چیز کو دیکھتی ہیں؟ جو چیز محدود ہو جاتی آپ کی آنکھوں کے اندر سما جائے گی. جو چیز آپ کی آنکھوں کے اندر آنے والی نہیں ہے وہ قابل رؤیت بھی نہیں ہو سکتی. جو ہی قابل رؤیت کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ محدود ہوتی ہے. ہر چیز، کسی کو آپ کائنات میں نظر ڈالیے، اتنی بڑی کائنات ٹیلیسکوپ اس کے ذریعے سے دیکھی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی محدود ہے کہ جہاں تک ٹیلیسکوپ کی حد ہے وہیں تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے آگے ہم نے دیکھتے نہیں. اور اس لیے ہم کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کچھ نہ کچھ. یہ کہتے ہیں نا، کیونکہ کائنات جتنی ہم دیکھ سکتے ہیں 13 بلین ایئرز کی دوری تک، وہ بھی ہمارے آبزرویشن دیکھنے کے دائرے میں آ جاتی ہے، چاہے ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہی. صحیح ہے نا؟ لیکن ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہمارے دیکھنے کی حد میں آنے کی وجہ سے اس کی حدیں مشخص ہو جاتی. جب حدیں مشخص ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا یہ کہ اس کے باہر وہ ہے نہیں، ہماری حدوں کے باہر وہ ہے نہیں. تو وہ گویا ایک چیز جس کو ہم موجود مانتے ہیں اس کو اسی وقت کہیں دوسری جگہ معدوم مانتے، عدم، دوسری جگہ نہیں ہے. اس جگہ ہے یہ بیگ، اتنی جگہ پر ہے، ادھر نہیں ہے. جتنا نظر میں آتا ہے اتنا ہے، وجود ہے. لیکن جتنا حصہ نظر میں نہیں آئے گا، ہماری نظروں سے باہر ہوگا، تو ہمیں ماننا پڑے گا یہاں ہے، یہاں نہیں ہے. غور سے سمجھیے. تو جو ہماری آنکھیں ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں جیسے محدود ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ کتنے مائکروبینز سے کتنے تک دیکھ سکتا ہے
لائٹ کے اعتبار سے، اسے بعد میں دیکھ ہی نہیں سکتے، تو گویا یہ محدود ہے، ہماری آنکھوں کی استطاعت یا استعداد محدود ہے، اس سے باہر دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تب اس کو باہر دیکھ نہیں سکتے ہیں تو لیکن چیزیں ہوں گی، تو کہاں خدا کا تصور کا ہم دیکھیں گے اور دیکھ کے اپنی نظروں میں لائیں گے، اور باہر تو وہ بالکل نہیں ہوگی، باہر تو بالکل نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہماری نظر میں آنے والی چیز جیسے ریز آف لائٹ وائلٹ سے لے کے ریڈ تک دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن وائلٹ سے پرے اور ریڈ سے نیچے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چیزیں ہیں۔ اب خدا کی اس کے مقابلے میں خدا جو ہے وہ کتنا لامحدود ہونا چاہیے، وہ اس کے مقابلے میں زیادہ لامحدود ہونا چاہیے، زیادہ بڑا، کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اس کا مطلب وہ بہت بڑا ہے۔ جب بہت بڑا ہے تو ہم نے کہا رویت ممکن ہے یہاں نہ صحیح قیامت میں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو اکبر ہوتے ہوئے بھی اصغر بنا دیا، صرف اتنا بنا دیا جتنا میری نظر میں آ جائے گا، تو گویا اس میں نقص آ گیا۔ جب نقص آ گیا تو خدا بننے کے قابل نہیں ہے۔ نقطہ سمجھ گئے یا نہیں؟ اچھا، تو اسی طرح سے لہذا ہم کہہ رہے تھے خدا کی معرفت جو ہے وہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ تیسرا طریقہ جو ہے ایکسپیریمنٹیشن کا، دیکھنے، سننے، لمس کرنے، ناپنے، تولنے، اس کے بغیر اس میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوصاف جو ہے وہ ان مادی اوصاف سے مختلف ہے۔ تو لہذا صرف دو طریقے ہیں، ایک ہے فلسفی طریقہ، ایک ہے عقلی طریقہ۔ فلسفی طریقہ ہے ایک، اور دوسرا عقلی طریقہ۔ عقلی طریقہ اور فلسفی طریقہ۔ اب جو یہ فلسفی طریقہ ہے اس میں تھوڑا سا ہم ایک لیکچر کم سے کم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ طریقہ وہ ہے جس میں لذت اس بحث میں آئے گی صرف دانشوروں کو، دانش مند اسٹوڈنٹس کو مزہ نہیں آئے گا، لذت نہیں، کیونکہ پورا تو سمجھے گے ہی نہیں۔ اس لیے فلسفی طریقہ جو ہے یہ دانشوروں اور فلاسفروں کے لیے ہے، فلاسفروں کے لیے اردو، لیکن فارسی میں کہتے ہیں فیلسوف کے لیے، یہ فیلسوف کے لیے ہے، فیلسوف یعنی فلاسفرز کے لیے ہے، اور انہیں اس میں بہت لطف آتا ہے، گھنٹوں کے گھنٹے صرف کرتے ہیں ان مباحث میں، اور بڑے مزے سے کرتے ہیں، لطف آتا ہے ان کو، لذت آفرین ہے یہ طریقہ۔ کن کے لیے؟ دانشوروں اور فلاسفروں یا فیلسوف کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن عام انسانوں کے لیے اور ہمارے درجے کے اسٹوڈنٹس کے لیے، طلاب علم کے لیے یہ طریقہ مناسب بھی ہے، موزون بھی ہے، سمجھ میں آنے والا بھی ہے، اور اسی سے زیادہ تر مادہ پرستوں کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہمارے لیے زیادہ صحیح ہے۔ اب یہ کیوں زیادہ صحیح ہے؟ کیونکہ عام انسان بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے خدا کی معرفت کے لیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ عام انسان بھی، کامن مین اس کو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے انسان کو، اس عقل کا استعمال کر کے یہ معرفت حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس طرف توجہ جائے، اور مادہ پرست کو جواب بھی دے سکتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کائنات پہ نظر ڈال کر، جیسے ہم نے ڈالی پچھلے مہینے، 2 مہینے یا 3 مہینے سے، شاید زیادہ، 2 مہینے سے زیادہ سے ہم نظر ڈالتے چلے آ رہے ہیں، اور نظر ڈالتے ہمیں اس نظام آفرینش، یعنی اللہ نے جو پیدا کی ہے کائنات، اس کائنات پہ نگاہ دوڑانے کے بعد اس کے اسرار سمجھ میں آ گئے، ہمارے دیکھنے میں آ گئے۔ پہلے ہم متوجہ نہیں تھے، لیکن جب اس طرف ان پہ بات کی تو متوجہ ہو گئے، اور ہم نے وہ اسرار معلوم کر لیے۔ تو ان اسرار کو دیکھ کر ہم اندازہ کر چکے ہیں پہلے ہی
کیا کر چکے پہلے ہی کہ کائنات کے اسرار جو ہیں، کائنات کے اسرار یہ تقاضا کرتے ہیں، کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا اور اس کائنات کے اندر یہ پورا اسرار چیزیں رکھنے والا اور اس کے قواعد و قوانین ایجاد کرنے والا ایک بہت ہی اونچی عقل والا ہونا چاہیے، یعنی عقل عالی کی ضرورت ہے، عقل عالی کی ضرورت ہے، یا ہم کہیں گے سپر انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، سپر انٹیلیجنس کی ضرورت ہے۔ اور جب تک نا بہت ہی اونچی لیول کی عقل ہو، ایک بہت ہی اونچی لیول کی عقل ہو، عقل عالی جب تک نہ ہو، عالی ایک ہوتا ہے عالی الف بد سے، یہ عین سے، عقل عالی، اور یہ دونوں ہے، عالی بھی ہے، عالی اونچی، اور یہ عالی بھی ہے، عالی ہوتا ہے اعلیٰ سے نکلا ہو، اعلیٰ یعنی جو بحثیت اعلیٰ کی اس کو بنواتا ہے۔ دونوں لحاظ سے صحیح ہے کہ ایک اونچے درجے کی عقل چاہیے اور ایک ایسی عقل کی ضرورت بھی ہوگی جو کہ عالی ہو، مینیپولیٹو ہو، عالی یعنی جو مینیپولیٹ کرے، جیسے ہم کسی ہتھیار کو استعمال کرتے کام کرتے ہیں، لیور سے ہم بہت بھاری وزن بھی اٹھاتے ہیں نہیں، پاور فلکرم اور یہ استعمال کرنے کے بعد، یا پلی کو استعمال کر کے ہم بہت بھاری وزن اوپر کو اٹھا کے کسی طرف پھینکتے ہیں، جیسے کرینز میں یہ اصول استعمال ہوتا ہے۔ تو عالی وہ چیز عالی ہے، عالی بھی ہونی چاہیے عقل اور عالی بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ایسی عقل عالی و عالی کا عمل دخل ہے اس کائنات میں، اس کائنات کے بنانے میں، اس کائنات کے نظم و نسق کو ایجاد کرنے میں، اس کائنات کے اندر طرح طرح کے اسرار مخفی رکھنے کے اندر، اور اس کائنات کے قواعد و اسرار کو برقرار رکھتے ہوئے کنٹرول کرنے کے سلسلے میں صحیح نہیں، اس سلسلے میں لازم ہے کہ ایک عقل عالی ہونی چاہیے اور وہ مادہ ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس سے ہمیں معرفت حاصل ہوگی کہ کوئی اور ہے جو کہ مادی وجود نہیں رکھتا، مادی وجود نہیں رکھتا، غیر مادی وجود ہے، غیر مادی وجود ہے، ایک ایسا وجود ہے جس میں ہمارے جیسے صفات نہیں ہونے چاہیے، ہمارے صفات پس درجے کے ہیں یا ہونے چاہیے، لیکن اس عقل عالی کے صفات منفرد ہونے چاہیے، مختلف طریقے کے ہونے چاہیے، تو یہ عام انسان کو بھی عقلی طریقہ استعمال کر کے اندازہ ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ایک عام حیوان پر نظر ڈالے گا اور اس کے اعضاء اور پھر ہڈیوں کا طریقہ، کیسے ہڈیاں ملی ہوئی ہیں، کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہڈیاں، جوائنٹس، چلتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ ایک مچھلی کو لیجئے اور دیکھیے اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اور ٹکڑوں سے ملا کے ایک شکل و صورت تیار کی ہے اور وہ سوئم کرتی ہے، ویٹ کرتی ہے تھرو واٹر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ سیدھی سی بات ہے، یہ مادہ نہیں کر سکتا ہے، یہ نظام تیار کرنے کے لیے ایک عقل عالی اور عقل عالی کی ضرورت ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ ایک نقطہ ہے۔ اگلا نقطہ جو ہے، اور یہ دقیق مسئلہ، یہ دقیق نظام پیدا کرنے کے لیے خدا چاہیے، خدا کا ہونا لازم ہے، خدا ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ کیسے چلتا ہے؟ اسی کو ہم کہتے ہیں خدا کا وجود واجب ہے، اسی لیے ہم خدا کو واجب الوجود کا نام دیتے ہیں۔ ہم واجب الوجود نہیں ہیں، ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کائنات چلے گی۔ انڈسپنسیبل ہم میں سے کوئی نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ ہے جمادات میں سے
ذی حیات میں سے، حیوانات میں سے، نباتات میں سے انڈسپینسبل کوئی نہیں، وجود میں آ سکتے ہیں اور ختم بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہستی ایسی ہونی چاہیے جو کہ اس کے ختم ہونے پر تمام کائنات ختم ہوتا ہے، تہس سب کچھ ہو جائے گا، نہیں، اس کا فنا ہونا ممکن نہیں ہے، اس کا برقرار رہنا واجب ہے، لازم ہے، اور اس کا وجود جو ہے اس کے وجود پر منحصر ہے تمام کائنات کا وجود، تمام کائنات کا بلکہ باقی رہنا اسی پر منحصر ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ پتہ نہیں آپ کا اس طرف دھیان گیا ہوگا اب تک، اور وہ یہ ہے کہ جو مادیین ہے، مادیین کیا ہوتے ہیں؟ مادیین، مادی سے مادیین، مادی کی جمع ہے مادیین، مادیین مادہ پرست، مادیین جو ہے، تو مادیین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کو کیوں مادیین کہتے ہیں، میٹیریلسٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مادہ جو ہے، مادہ بے نیاز ہے، بے نیاز یعنی کسی کی حاجت اس کو نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ صمد، اللہ صمد ہم کہتے ہیں، مادین کہتے ہیں نہیں، المادۃ الصمد، بے نیاز اصل میں مادہ ہے، مادہ بے نیاز ہے۔ کیسے بے نیاز ہے؟ کیونکہ مادہ پیدا کیسے ہوا ابتدا میں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ مادے سے ہی سب کچھ چل رہا ہے، مادہ خود مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، اور مختلف شکلیں اختیار کرنے کے بعد کبھی سونا بنتا ہے، کبھی چاندی بنتا ہے، کبھی لوہا بنتا ہے، کبھی ٹن بنتا ہے، کبھی پتہ نہیں سیسا بنتا ہے، کبھی پتھر بنتا ہے، کبھی سلیکون بنتا ہے، کبھی پودا بنتا ہے، کبھی میرا کھانے کے لیے اخروٹ بنتا ہے، اور کبھی آپ کے کھانے کے لیے ناشپاتی بنتا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی انسان بنتا ہے، کبھی گائے بنتا ہے، کبھی بکری بنتا ہے، کبھی شیر بنتا ہے، ہر چیز خود بخود بنتا ہے۔ خود بخود کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اس کو کسی کی حاجت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ ان کا بنیادی جو نقطہ نظر ہے کہ مادہ بے نیاز ہے، it doesn't need anything else, anybody else. It doesn't need anybody else. It has no need. It has no need. اس کی کوئی حاجت نہیں، یہ بے حاجت ہے، بے نیاز ہے، کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں ہے، اور اپنا خالق خود ہے، اپنے کو بھی پیدا کرتا ہے اور اپنے سے اور چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے۔ ابتدائی چیزیں آکسیجن، ہائیڈروجن، ابتدائی بنیادی چیزیں، یہ پیدا کر کے الیکٹرانز، پروٹونز، یہ بنیادی چیزیں، ایلیمنٹس وغیرہ، یہ پیدا کر کے ایلیمنٹس کے کانسٹیٹوئنٹس، یہ پیدا کرنے کے بعد نظام چلاتا ہے خود بخود، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا نقطۂ نظر ہے، یعنی دیگر جو موجودات ہیں ان کا سر چشمہ یہی ہے، ایک آکسیجن، ایک ہائیڈروجن، ایک پروٹونز، ایک الیکٹرانز، ایک نیوٹرونز وغیرہ وغیرہ، سمجھنا؟ اس سے بڑھ کے کسی چیز کو اہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک مادہ ہے، ٹھیک ہے، مادہ ہے، مادہ تو بہرحال جماد ہے نا، جمادات میں سے جمادات، یہ جمادات نچلا ہے یا نباتات نچلا ہے؟ جماد نیچے ہے، نباتات اس کے اوپر ہے، کیونکہ جمادات میں لائف نہیں ہے، نباتات میں لائف ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب نباتات ہے، نیچے مادہ یعنی جمادات، اس کے اوپر نباتات کے اوپر حیوانات، کیونکہ نباتات میں بالعموم حرکت نہیں ہے، موبیلٹی نہیں ہے، لیکن حیوانات میں موبیلٹی آ گئی ہے کہ نہیں؟ جتنی نباتات میں شعور ہے اس سے بہت گنا حیوانات میں، اور حیوانات کے اندر بھی پھر آخر پر انسان، تو انسان میں جتنا شعور ہے اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہے، تو گویا درجہ بہ درجہ اوپر چلا جا رہا ہے کام، اوپر جب کام چلا رہا ہے تو انسان پر آ جاتے ہیں۔ تو کیا کبھی آپ نے دیکھا اس پست چیز سے، یہ پست چیز ہے، جماد پست چیز ہے، میٹر ایک بہت پست چیز ہے، اس کے بجائے نباتات
یہ اس سے اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پست چیز اپنے سے اعلیٰ چیز کو پیدا کرے، بے جان چیز جاندار کو پیدا کرے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ عام عقل بھی نہیں مانے گی، ایک عام آدمی کی عقل نہیں مانے گی. یہ مادہ پر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے سائنسدان سمجھتے ہیں، تو ان کو کیا یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ پست چیز اعلیٰ چیز کو پیدا نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سر چشمہ ہے اس کا، اور اس کے بعد حیوانات، اور اس کے بعد انسان. سر چشمہ ایک کے بعد ایک کے بعد نچلی چیزیں اوپر والی چیزوں کو پیدا کریں گی. اوپر والی چیز نچلی چیز کو پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ نباتات ہے آکسیجن کو پیدا کرتی ہے نا. انسان ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو پیدا کرتا ہے. ایک کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینکتا ہے، اور جو کمبشن اندر آپ کی چھاتی میں ہو جاتی ہے اسے گرمی بدن کی رہتی. دو چیزیں ملی، گرمی بھی ملی کمبشن کی وجہ سے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ملا جو باہر گیا، اور جو آکسیجن باہر سے آیا تو وہ جذب ہو گیا. اتنا سارا کام ہو گیا. لیکن نیچے والی چیز کیسے اوپر والی چیز کو پیدا کر سکتی؟ نہیں ہو سکتا. پست چیز خفیز، پست کو ہم خفیز بھی کہتے ہیں عربی میں. پست یہ فارسی لفظ ہے، عربی میں لفظ ہے خفیز. خفیز پست چیز. پست چیز جو ہے خفیز چیز سے موجودات عالیہ کا پیدا کرنا کیا ممکن ہے؟ پست چیز سے موجودات عالیہ یعنی اوپر والی چیز کا پیدا کرنا ممکن ہے؟ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ محال ہے. لہذا ہم مادہ پرستوں کے اس فارمولا کو رد کرتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.